ایک مسلمان کی جو بنیادی ذمہ داریاں ہیں ان میں سے ایک اہم ترین ذمہ داری ہے وہ یہ کہ ایمان کو مضبوط کرنا ہو۔ آج کے دور میں اس کی زیادہ ضرورت ہے، خاص کر پہ ان دنوں میں اور زیادہ ضرورت ہے جو ایک جنگی حالات بنے ہوئے ہیں۔ اب وہ دور چل رہا ہے جس کے متعلق حدیث پاک میں ارشاد ہوا، ایک زمانہ آئے گا آدمی صبح کو مومن شام کو کافر ہوگا، شام کو مومن صبح کافر ہوگا۔ افسوس جگہ جگہ فتنے اٹھ رہے ہیں، آئے روز ایک نیا فتنہ سر اٹھاتا ہے، اور زیادہ خطرے کی بات یہ ہے کہ یہ فتنے ہر ایک کی پہنچ پہ ہیں۔ پہلے دور میں فتنے کم تھے، اور پھر حالت یہ تھی کہ فتنہ اگر کسی ملک میں کسی دنیا کے کسی حصے میں اٹھتا تھا تو دوسرے علاقے میں پہنچنے ٹائم لگتا تھا، کئی مہینے لگ جاتے، کئی سال لگ جاتے بات وہاں پہنچتے۔ مگر اب چونکہ ٹیکنالوجی کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، سیکنڈز کے اندر پوری دنیا میں بات پھیل جاتی، وائرل ہو جاتی، فلاں جگہ یہ ہوگا۔ کوئی فتنہ بھی اٹھتا ہے، چند سیکنڈ لگتے ہیں، دنیا کے دوسرے کونے میں اس کا اثر پہنچ جاتا ہے۔ بڑی حیرانی کی بات ہے، پہلے دور میں فتنے کم تھے مگر ایمان بچانے کی فکر زیادہ تھی، لیکن افسوس کہ آج فتنے زیادہ ہیں، ایمان لٹ جانے کے مواقع بڑھ گئے ہیں مگر ایمان بچانے کی فکر کم ہوگی۔ ہمارے پاس سب سے بڑی دولت ایمان ہے، ایمان کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے، اور یہ حفاظت کیسے ہونی ہے؟ ایمان کو مضبوط کر کے۔ جب کرونا وائرس آیا تھا ڈاکٹر کہتے تھے کہ اپنا ایمیون سسٹم مضبوط کر لیں، مدافعتی نظام یہ مضبوط کر لیں، کرونا سے بہت حد تک حفاظت ہو جائے گی۔ بعض مدافعتی نظام جتنا مدافعتی نظام مضبوط ہوگا، ایمیون سسٹم مضبوط ہو، آدمی وائرس اور دیگر بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے اتنا۔ اسی طرح آج کے اس فتنوں کے دور میں اگر ہم نے اپنا ایمان مضبوط کرنا ہے، ایمان کی حفاظت کرنی ہے، تو پھر اپنا مدافعتی نظام مضبوط کرنا ہوگا، یعنی ایمان کو پکا کر لیں، اتنا پکا کر لیں کہ چاہے کوئی کتنا ہی زور ڈالے، کتنا زور لگا لے، مگر ہمارا ایمان کبھی ڈگمگا نہ سکے۔ یہ کریں گے تو انشاءاللہ ایمان کی حفاظت کرنے میں کافی حد تک کامیاب ہو جائیں گے۔ اب سوال ہے کیسے ایمان مضبوط کرنا ہے؟ اب دیکھیے ابراہیم علیہ السلام بہت بلند رتبہ ہے، یہ آپ کی شان ہے کہ آپ نے مردے زندہ ہوتے دیکھنے کی خواہش فرمائی، اللہ نے آپ کو دکھا دیا مردے زندہ کر کے، 4 پرندے جو آپ نے ذبح کیے، پھر ان کے گوشت کو قیمہ بنایا اور پھر وہ زندہ ہو گئے۔ ہمارے لیے قبروں سے مردے اٹھ کر کھڑے نہیں ہوں گے، کہ ہمارا بھی دل کرے کہ مردے کیسے زندہ ہوتے ہیں اللہ دکھا دے، تو ہمارے لیے نہیں دکھایا جائے گا کہ ہم قبروں سے اٹھا کے دکھایا جائے تاکہ ہم ایمان مضبوط کریں۔ ہمیں چاند توڑ کر نہیں دکھایا جائے گا، جیسے حضور نے دکھایا لوگوں کو، مکے کے لوگوں کو، دیکھو وہ اشارہ کیا چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، ہمارے لیے نہیں ٹکڑے ہوگا، ہمیں سورج واپس پھیر کر نہیں دکھایا جائے گا، یعنی اب کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، ہمیں معجزات نہیں دکھائے جائیں گے، ہم نے اپنے رتبے کے مطابق چلنا ہے، ہم نے خود ہی ایمان کی حفاظت کرنی، ایمان کو مضبوط کرنے کی کوشش کرنی۔ کیسے کریں گے؟ الحمدللہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر لحاظ سے رہنمائی عطا فرما دی، ایمان کو مضبوط کرنے کے بہت سارے طریقے حدیثوں میں بتائے۔ حدیث پاک میں ہے، تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک مجھے اپنے والدین، اولاد اور سب لوگوں سے بڑھ کر محبوب نہ بنا لے۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ ووالدہ والناس اجمعین۔ پتہ چلا رسول ذیشان مکی مدنی سلطان صلی اللہ علیہ وسلم سے انتہائی محبت کرنا ایمان کو مضبوط کرتا ہے۔ حضور سے محبت جتنی زیادہ ہوتی چلی جائے گی، ایمان اتنا مضبوط ہوتا چلا جائے گا۔ حدیث پاک میں کہ اوثق قر الایمان الحب فی اللہ، اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے بندوں سے محبت کرنا ایمان کی سب سے مضبوط رسی ہے۔ اللہ کے لیے بندوں سے محبت کرنا، اللہ کی رضا کے لیے۔
پتہ چلا کہ اللہ کے نیک بندوں، نبیوں، ولیوں سے، صحابہ اور اہل بیت سے محبت کرنا، ان کے ساتھ اپنا روحانی تعلق مضبوط کرنے سے ایمان پکا ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تابعا لما جئت بہ، یعنی تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہشات میرے لائے ہوئے دین کے تابع نہ ہو جائیں۔ پتہ چلا اپنی خواہشات کو مٹا کر دین کو اپنا لینے سے ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ حدیث پاک لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، یعنی تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ پتہ چلا جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی دوسروں کے لیے پسند کرنا شروع کر دیں، اپنے لیے عزت پسند کرتے ہیں دوسروں کو عزت دینے لگیں، اپنے لیے آسانیاں پسند کرتے ہیں دوسروں کو آسانیاں دینا شروع کر دیں، اپنی تعریف پسند ہے دوسروں کی تعریف کرنے والے، غیبت چغلی وغیرہ سے بچنے والے بن جائیں۔ ہر اچھائی جو اپنے لیے پسند ہے وہی اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے پسند کرنے لگ جائے، انشاءاللہ ایمان مضبوط ہو جائے۔ یہ چند ایک حدیثیں عرض کی، اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری حدیثیں جن سے ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ ہمیں ایمان مضبوط کرنے کے طریقے ملتے ہیں، انہیں پڑھیں، سیکھیں، عمل کریں، ایمان مضبوط ہوگا، فتنوں سے حفاظت نصیب ہو جائے گی انشاءاللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیارے پیارے اوصاف میں سے ایک وصف ہے حیا۔ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت حیا والے تھے، اتنی حیا فرماتے تھے کہ زمین آپ کے پردے کے مقامات کو دیکھے یہ بھی آپ کو گوارا نہیں تھا۔ چنانچہ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی تو رب کریم نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، آپ جنت سے ایک کپڑا لائے، عرض کی کہ اپنی زوجہ حضرت سارہ رحمۃ اللہ علیہ سے فرمائیے کہ اس کا پاجامہ سلائی کر دیں۔ حضرت سارہ نے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پاجامہ سلائی کر دیا۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے پہنا تو بہت خوش ہوئے اور فرمایا کہ یہ پردے کے لیے بہت اچھا ہے۔ یعنی سب سے پہلے سلائی کر کے کپڑے ابراہیم علیہ السلام نے پہننا شروع کیا۔ کیسی عظیم الشان حیا ہے، اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ آج کل حیا کی بہت کمی ہے، اکثر گھروں میں باقاعدہ اسلامی پردہ راج نہیں، غیر محرموں، تایا زاد، چچا زاد، پھوپھی زاد، کزن وغیرہ کے ساتھ کھلے عام بات چیت ہوتی ہے، ہنسی مذاق وغیرہ کیا جاتا ہے۔ پھر شادی وغیرہ کے موقع پہ خوب بے حیائی کے مظاہر ہوتے ہیں، پھر انٹرنیٹ وغیرہ کے ذریعے فحاشی بے حیائی کی چیزیں دیکھی جاتی ہیں، گندی ویب سائٹس کا استعمال بھی لوگ کرتے ہیں، گندی گندی باتیں کرنا، گندی چیزیں دیکھنا، گندی سوچنا وغیرہ یہ عام ہوتا جا رہا ہے۔ اللہ پاک ہمیں حیا کی دولت نصیب فرمائے۔ حیا بھی ایمان کو مضبوط کرنے والا وصف ہے۔ پیارے آقا نے فرمایا کہ بے شک حیا اور ایمان دونوں ملے ہوئے ہیں، یعنی جب ان میں سے ایک اٹھ جائے نا دوسرا بھی اٹھ جاتا ہے۔ مطلب یہ کہ حیا جتنی کم ہو اتنا ایمان کمزور ہو جاتا ہے، حیا جتنی زیادہ ہو ایمان اتنا مضبوط ہو جاتا ہے۔ آج کل ہر ایک ڈرا ہوا کیوں ہے کہ اس کا ایمان کمزور ہے، اور اس کمزوری کی ایک بڑی وجہ حیا کا نہ ہونا۔ ہر وقت ہی لگے ہوئے سوشل میڈیا پہ بے حیائی والی چیزیں، اور جو ایک دفعہ بے حیائی والی چیزیں دیکھے گا سوشل میڈیا مڑ مڑ کے اس کو وہی دکھائے گا، اس کی آنکھوں کے سامنے وہی چیزیں آئیں گی، اسے وہی کچھ سننے کا موقع ملے گا۔ اس کا الگورتھم ہی کچھ ایسا ہے کہ جو دیکھنا چاہتا ہے اس کو وہی دکھایا جاتا ہے۔ اور بعض اوقات اچھی چیزیں دیکھنے والوں کو بھی کبھی کبھی بیچ میں ایسی ویڈیوز دکھا دی جاتی ہیں کہ شاید اس راہ پہ چل پڑے اس طرف۔ اس دور میں تو بہت ہی زیادہ محتاط ہونے کی ضرورت ہے کہ جتنا زیادہ بے حیائی میں پڑیں گے، گناہوں والی چیزیں دیکھیں گے، سنیں گے، ایمان کمزور ہوگا۔ ایمان کمزور ہوگا تو ہر وقت ڈرتے رہیں گے، اب میزائل آیا، اب گولا آیا، اب مر جاؤں گا، پتہ نہیں ابھی کیا ہو جائے گا، آج رات حملہ ہو جائے گا، بس انہی باتوں سے ڈرتے رہیں گے۔ جب ایمان مضبوط ہوگا اسے پتہ ہوگا کہ کچھ ہو گیا تو شہادت ہوگی، دنیا سے تو جانا ہی ہے، موت بر حق ہے، اور اصل زندگی ہی مرنے کے بعد شروع ہوگی۔ اگر نیک اعمال کیے، اللہ رسول کی فرما برداری میں زندگی گزاری ہے تو پھر تو جنت کی نعمتیں موجیں موجیں آنکھیں بند ہونے کے بعد۔ ہاں اگر نافرمانی کی رب کی
فرائض و واجبات چھوڑتے رہے پھر سزا ہی ہے آگے چل. تو ایسا بندہ پھر ڈرتا رہے گا, اسے اپنے اعمال کا پتہ ہے, میں نے تو کوئی اچھا کام کیا ہی نہیں ہے, قبر میں جاتی سزا شروع ہو جانی ہے. اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے, اور اس کا ایک بہترین ذریعہ حیا ہے, آنکھوں کی حفاظت کرنی ہے, گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے. اللہ پاک ہمیں حیا کی دولت نصیب فرمائے. ہم نے اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام کے چند واقعات سننے کی سعادت حاصل کی ہے, آپ کی کچھ نصیحتیں بھی سن لیتے ہیں. قرآن کریم میں ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو فرمایا اعبدوا اللہ واتقوا, اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو. یہ دو باتوں کی نصیحت ہے, اللہ کی عبادت کرو اور تقوی اختیار کرو. کاش ہمیں ان دونوں باتوں پر عمل کی سعادت نصیب ہو جائے. ہم اللہ کی عبادت بھی کریں, خوب نمازیں بھی پڑھیں, ہو سکے تو نفل روزے بھی رکھیں, تلاوت بھی کریں, درود پاک بھی پڑھیں, ذکر اللہ کی کثرت بھی کریں, اللہ پاک نصیب فرمائے تقوی بھی اختیار کریں. اور آگے ذوالحجہ تشریف لا رہا ہے, عبادت کا مہینہ ہے, اور اس کی پہلی 10 راتیں بڑی فضیلت والی ہیں. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی دن نہیں ہے کہ جس میں نیک عمل کرنا اللہ کے ہاں ان 10 ایام سے زیادہ بڑھ کر محبوب ہے. یعنی عام دنوں میں نیکی کی جائے وہ بھی اللہ کو بڑی پیاری ہے, عام دنوں میں نیکی کرنا بھی بڑی فضیلت کی بات ہے, لیکن عام دنوں کی نسبت عشرۂ ذوالحج میں, ذوالحج کے پہلے 10 دنوں میں نیکی کرنا اللہ کے ہاں بہت زیادہ محبوب ہے. ایک روایت میں ہے کہ ان 10 دنوں میں نیکی کا ثواب 700 گنا بڑھا دیا جاتا ہے. ترمذی شریف میں حدیث پاک ہے کہ عشرۂ ذوالحج میں عبادت کرنا اللہ کے ہاں عام دنوں کی نسبت زیادہ محبوب ہے. ان دنوں میں ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے, اور ان دنوں کی ہر رات کا قیام یعنی رات کو عبادت کرنا جاگنا شب قدر کے قیام کے برابر ہے. غور فرمائیے کیسے پیارے اور فضیلت والے دن, کیسی عظیم راتیں ہیں. ان دنوں میں ایک نیکی کا ثواب 700 گنا بڑھا دیا جاتا ہے. ان دنوں میں نیکی کرنا افضل نیکی ہے. ان دنوں میں ایک دن کا روزہ رکھنا 1 سال کے روزوں کے برابر ہے, اور راتوں میں قیام کرنا شب قدر میں عبادت کرنے کے برابر ہے. مسلمانوں کی پیاری امی جان حضرت حفصہ فرماتی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عشرۂ ذوالحج میں پابندی کے ساتھ نفل روزے رکھا کرتے تھے. عشرۂ ذوالحج کے روزے کا مطلب ہے کہ 9 دنوں کے روزے, یہ 10ویں کا روزہ منع ہے, جائز نہیں, 9 دنوں کے روزے. کاش ہم بھی نیکیوں کے حریص بن جائیں. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم عشرۂ ذوالحج کے روزے رکھا کرتے تھے. کاش ہم بھی صدائے مصطفیٰ کو ادا کرنے کے لیے روزے رکھیں, نمازیں پڑھیں, عبادت کریں. یہی کمائی قبر و حشر میں کام آنی ہے, باقی سب تو یہی چھوڑ جانا ہے. اس لیے نیکیوں کی حرص بڑھانی چاہیے. عشرۂ ذوالحج کی ایک نیکی 700 گنا بڑھا دی جاتی ہے. لہٰذا اس موقع کا فائدہ اٹھائیں, خوب نیکیاں کریں. اللہ پاک ہم سب کو اپنی رضا والے کاموں میں مصروف رہنے کی توفیق عطا فرمائے. جو خواہ مخواہ ڈر کے وقت گزار رہے ہیں کہ حالات خراب ہو گئے, اب پتہ نہیں کیا ہوگا, موت آ جائے گی, جنگ چھڑ چکی ہے, اب ہر وقت ٹینشن میں. اکثر عوام پریشان ہے اور اوروں کو بھی پریشان کرتے ہیں ساتھ. تو اپنا عبادت کا شیڈول بنائیں. ذوالحج کا مہینہ آ رہا ہے, اب ایسے حالات میں پھر زیادہ ہی عبادت اور کرنی چاہیے. جب پتہ حالات خراب ہیں, ایسا مسئلہ ہے, تو پھر ٹینشن کی بجائے ابھی سے نیت کر لیں کہ انشاءاللہ روزے رکھیں گے, بلکہ ابھی سے رکھنا شروع کر دینی چاہیے, عبادت ابھی بڑھا دینی چاہیے. ابراہیم علیہ السلام کی ایک خصوصی نصیحت جو خاص طور پر ہم غلاموں کے لیے سنیے اور دل خوش کیجیے. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معراج کی رات میری ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. آپ نے فرمایا کہ اے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اپنی امت کو میرا سلام کہنا, میرا سلام پہنچائیے. کیا بات ہے کہ آقا کریم کے صدقے میں ہم گناہ گاروں پر کیا کیا عنایتیں ہیں کہ ہمیں سلام کون پہنچا رہا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام. خیر روایت سنیے. ابراہیم علیہ السلام نے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے امت کو سلام پہنچایا. پھر فرمایا اے محبوب نبی, اپنی امت کو فرمائیے
کہ جنت پاک اور زرخیز زمین ہے اور خالی میدان کی صورت ہے۔ بے شک یہاں کے باغات سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر، یعنی جنت کی زمین خالی ہے، بندہ سبحان اللہ کہتا ہے، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر کہتا ہے، اس کے لیے اس خالی زمین میں درخت لگا دیا جاتا ہے۔ لہٰذا اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی امت سے فرمائیے ان کلمات کی کثرت کریں تو جنت میں باغات لگا دیے جائیں، اور جتنا زیادہ کثرت ان کلمات کی جائے گی اتنے زیادہ درخت ہوں گے، اتنے زیادہ باغات ہو جائیں گے جنت کی خالی زمین میں۔ کتنی پیاری نصیحت کی ہے۔ کثرت سے کوشش کریں اللہ کا ذکر کرنے کی عادت بنا لیں۔ ایک بار سبحان اللہ کہنے میں دیر کتنی لگتی ہے؟ کبھی گھڑی کا دھیان رکھ کر، اسٹاپ واچ لگا کر اگر پڑھ کے دیکھ لیں، 1 سیکنڈ میں 2 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ 1 سیکنڈ میں 2 بار پڑھ سکتے ہیں، یعنی صرف سیکنڈز کا کام ہے۔ اجر کتنا ہے؟ 1 مرتبہ سبحان اللہ کہنے سے جنت میں درخت لگ جاتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ تو الحمدللہ سنت ابراہیمی قربانی کے ایام بھی قریب ہے۔ قربانی کرنا بہت بڑا ثواب ہے، اللہ کی رضا والا کام ہے، اس کے صدقے اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ قربانی کرنا سنت ابراہیمی ہے، قربانی کرنا سنت انبیاء ہے، اور قربانی کرنا سید انبیاء محبوب خدا احمد مجتبیٰ یعنی ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی پیاری پیاری سنت۔ مسلمانوں کی پیاری امی جان حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نحر یعنی 10 ذوالحجہ کے دن، نحر کے دن اللہ پاک کے ہاں سب سے پسندیدہ عمل خون بہانا یعنی جانور ذبح کرنا۔ بے شک قربانی کے جانور روز قیامت اپنے سینگوں، بالوں اور کھروں کے ساتھ آئیں گے، اور بے شک قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے ہی اللہ کے ہاں قبول ہو جاتا ہے، لہذا خوش دلی سے قربانی کرو۔ حضرت زید بن ارقم سے روایت ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے لیے قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے ایک نیکی ہے۔ امام حسن مجتبیٰ روایت کرتے ہیں، مکہ مدینہ کے سلطان شاہ کون و مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو خوش دلی سے ثواب کے لیے قربانی کرے، اس کی قربانی اس کے اور جہنم کے درمیان آڑ بن جائے گی۔ مالک جنت قاسم نعمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ پسندیدہ قربانی وہ ہے جو قیمت میں اعلیٰ اور خوب فربا ہو، موٹی تازی ہو۔ ایک روایت میں فرمایا، بوڑھے جانور کی بجائے جو جوان جانور کی قربانی کرے وہ زیادہ پسندیدہ ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ اللہ پاک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صدقے ہمیں نیک کاموں کی توفیق نصیب فرمائے، قربانی کرنے کی بھی توفیق ملے۔ کاش ہم قربانی کریں بھی پھر خوش دلی کے ساتھ، اور سارے نیک کام خوش دلی سے کرنے چاہیے، ورنہ مجبوراً کریں گے تو پھر اس طرح ثواب نہیں ملے گا۔ خوش دلی سے کریں گے تو انشاءاللہ جتنا اخلاص زیادہ ہوگا اتنا زیادہ ثواب ملے گا۔ اللہ پاک میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔